السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ موزوں پر مسح سے متعلق، کہ چاہے تو کپڑے کا موزہ ہو یا اون کا یا چمڑے کا، دونوں پر مسح ثابت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے پر یعنی کہ صافے پر اور موزوں پر مسح کیا۔ کچھ لوگوں کا اشکال ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ موزے جو تھے چمڑے کے تھے، تو یہاں پر ان کا اشکال دور کر دیتے ہیں ہم کہ وہ جو امامہ تھا صافہ، وہ تو چمڑے کا نہیں تھا، اس پر تو وہ مسح ہو گیا، یعنی کہ کپڑے پر مسح ثابت ہوا۔ اچھا، اب اس حدیث کے الفاظ ہی دیکھیے، عربی میں جب آپ جائیں گے اس میں دوسری لائن پر وہاں لکھا ہے خفین، کپڑے کے یا اون کے موزوں کو کہتے ہیں، اور جرابین چمڑے کے موزوں کو کہتے ہیں، تو دونوں پر ہی مسح ثابت ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، مگر ابھی بھی کچھ لوگوں کا ہو سکتا ہے کچھ اشکال باقی ہو، تو میں اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں ہم اور بات کرتے ہیں اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، موزوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح، اور کہتے ہیں کہ کئی اہل علم کا اس پر یہی موقف تھا کہ وہ جرابوں پر یا خفین پر مسح سے متعلق، اور اب ان کے آرگومنٹ سے اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چمڑے کے موزوں سے متعلق بات ہو رہی ہے یا کپڑے یا اون کے موزوں سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں وہ سب سے پہلے نام لیتے ہیں سفیان ثوری، پھر ابن مبارک، یہ ہیں عبداللہ ابن المبارک، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور انہوں نے ہی امام ابو حنیفہ کو رفع دین کے اوپر مناظرہ ہرایا تھا، اور ان کے خلاف کبھی کسی نے جرا نہیں کی، نہ شیعہ نہ سنی۔ یہ بہت بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ پھر ان کے بعد نام لکھا انہوں نے امام شافعی، جن کو ہم سب جانتے ہیں، امام احمد بن حنبل، پھر امام اسحاق بن راوے، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پیتابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، مگر وہ موٹے ہونے چاہیے۔ تو اگر وہ موٹے ہوں گے تب یہ مسح مان لیا جائے گا۔ اگر تو موٹے اور باریک کا ایک فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر کیا ہوگا، کہ موٹے وہ موزے کہلاتے ہیں جس میں اندر کی کھال نظر نہیں آتی، اور باریک موزے وہ ہوتے ہیں جس میں اندر کے پاؤں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو عرف عام میں جن موزوں کو ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں وہ سب کے سب موٹے ہوتے ہیں، اور ان میں جو ہے نا بالکل کھال اندر کی نظر نہیں آتی۔ وہ خاص طور پر کچھ عورتیں پہنتی ہیں جن کی کھال نظر آتی ہے اندر سے۔ تو یہ والی بات بھی چلو مان لیں کہ موٹے موزے، چلیے یہ والی بات بھی مان لیا۔ پھر اس کے بعد امام ترمذی لاتے ہیں امام ابو حنیفہ کا قول، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جس مرض میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا، اس مرض کے دوران امام ابو حنیفہ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، جبکہ وہ جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ تو جوتوں کے اندر تو وہ کپڑے کے ہی موزے ہوتے ہیں نا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ آج میں نے ایسا کام کیا جو اس سے پہلے نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ تھا کہ چمڑے کے موزے پر ہی مسح ہو سکتا ہے، اور اپنے مرض میں مبتلا تھے، جب وفات کا بالکل قریب وقت تھا تو انہوں نے کپڑے کے موزے پر مسح کیا، اور یہ فرمایا کہ آج میں نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے نہیں کیا۔ تو لہٰذا اس آرگومنٹ سے بھی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ انہوں نے بعد میں کپڑے کے موزے پر ہی مسح کیا تھا یا اون کے موزے پر مسح کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ان کا موقف چمڑے کے موزوں کا تھا۔ تو انہوں نے ایک نیا کام کیا تھا۔ تو نیا کام کیا تھا؟ کپڑے کے موزے پر مسح کرنا۔ اب اس کی کتنی مدت ہوگی اور یہ کب تک چلے گا؟ تو ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا، اور اس نے معلوم کیا ان سے کہ مسح کی کتنی مدت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی سے جا کے معلوم کرو۔ تو وہ جب حضرت علی کے پاس گئے تو حضرت علی نے بتایا کہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، یعنی کہ جو جس شہر کا رہنے والا ہو، اور مسافر کے لیے جو لوگ سفر میں ہوں 3 دن اور 3 رات۔
تو یہ اس کا پیریڈ ہے. اگر کوئی شخص کپڑے کے موزے پر یا چمڑے کے موزے پر مسا کرتا ہے تو وہ 1 دن اور 1 رات کا کر سکتا ہے. اس میں ایک اور اشکال میں دور کر دوں یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ کہ مثال کے طور پر آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی وضو کر کر, پھر آپ نے موزے پہن لیے, موزوں کے بعد آپ نے نماز ادا کر لی, تو ابھی آپ نے پہلی جو فجر کی نماز پڑھی ہے اس میں آپ نے مسا نہیں کیا ہے, اس میں تو آپ نے وضو کیا ہے, وضو کر کے پہنا ہے. اب آپ کا ٹائم شروع ہو جائے گا اس کے بعد سے, جب آپ پہلی بار مسا کریں گے. تو آپ نے ظہر میں مسا کیا, آپ نے عصر میں مسا کیا, آپ نے مغرب میں مسا کیا, آپ نے عشاء میں مسا کیا, پھر آپ اگلے دن فجر میں بھی مسا کریں گے, تب 24 گھنٹے وہ پورے ہوں گے. یعنی کہ ایک وضو سے نماز پڑھی آپ نے اور 5 مسے سے اگلی 5 نماز پڑھی, یعنی کہ 6 نمازیں آپ کور کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ اس میں دور ہو جائے گا. اور میں وضو کے دوسرے مسائل کے جو ویڈیو کلپس ہیں وہ میں ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گا. آپ کو مزید کوئی جانکاری حاصل کرنی ہو تو اس سے آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.